اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. مفاہیم القرآن کی آج کی کلاس میں آپ تمام کو ویلکم کرتے ہیں. آج کا لیسن نہایت ہی ایزی اور بہت زیادہ قرآن میں ریپیٹ ہونے والا اور بار بار قرآن میں یا تو آیات کا پارٹ بننے والا ہے یا خود آیت قرآنی میں شامل ہے. ہم اسپیشل لیٹرز پڑھیں گے، ڈیفیکلٹ ورڈز پڑھیں گے اور پھر خود اس کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قارون کان من قوم موسیٰ. اب اس میں سے فیملیئر ورڈز، ایزی ورڈز جو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے انشاءاللہ، جلدی سے وہ دیکھ لیتے ہیں. ان آلویز آتا ہے یقیناً. قوم ہمیشہ آنے لگا ہے فرام 2 lessons 3 lessons. قوم مطلب گروہ، جماعت، کلاس، نیشن. من سے، جب ہم کسی آپشن کا بتاتے ہیں نا، اس میں سے، یہ وہ ہے، کسی چیز کے اندر نہیں بلکہ سے. مومنین آپ سب جانتے ہیں، مومنین کہتے ہیں مومنین کو یعنی ایمان رکھنے والے مگر میل یعنی مرد، اور مومنات بھی کہتے ہیں ایمان رکھنے والے مگر عورتیں یعنی فیمیل. تو جب بھی مومنین کا ورڈ آتا ہے تو یعنی میل مرد، میل مومنین، اینڈ مومنات مطلب فیمیل مومنین اور مومنات. اس کے بعد قارون. قارون ایک نام ہے جو کہ جناب موسیٰ کے دور کا خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک شخص تھا. اس کے علاوہ موسیٰ پروفٹ آپ سب جانتے ہیں، جناب موسیٰ صاحب شریعت، نبی. ریئلی ایزی لیسن. اب جاتے ہیں انفیمیلیئر ورڈز پر. الہ موسٹلی لوگوں کو پتا ہوتا ہے، الہ مطلب معبود. الہ نکلا، لفظ اللہ بھی الہ سے نکلا ہے. اللہ ورڈ الہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے معبود. حی زندہ رہنے والا اور ہمیشہ سے زندہ، ٹھیک ہے، جس کو کبھی زوال نہ ہو. قیوم قائم رکھنے والا، قائم رہنے والا، قائم بالذات. آپ اسے معنوں کو جانتے ہوں گے. خلقہ، اب یہاں پہ یاد رہے بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ خلقہ ہے، ورب، ایکشن ورب، یہ پاسٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہی کریٹڈ، اس نے بنایا. خلقہ ایک ہوتا ہے خلق یعنی بناوٹ، کریشن، خلقت، لیکن یہ ہے خلقہ یعنی اس نے بنایا. لا means no in Arabic, you all know this. استغفر، اب یہ یہاں پر امپیریٹو سینٹینس، جیسے آپ انگلش میں بولتے ہیں ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس، جس طرح انگلش میں ہم ریکویسٹ بناتے ہیں بی کیئرفل، یا ہم ایڈوائز کرتے ہیں یا ہم کسی کو آرڈر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امپیریٹو سینٹینس. اس کے اندر ہمیشہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے سے کلام کریں جو سامنے موجود ہے. تو اس کے اندر دس از دا عربک امپیریٹو. استغفر، اس میں بتایا نہیں ہے کہ کس کو کہہ رہے ہیں استغفر، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ استغفر جسے کہا جا رہا ہے وہ سامنے موجود ہے اور مخاطب ہمیشہ یو ہے، یعنی یو ڈو توبہ، یعنی آپ مغفرت طلب کرو
یا تم معافی مانگو، یعنی اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمیشہ یو سبجیکٹ ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے وہ یو ہے اور وہ سامنے موجود ہے، اور آرڈر دے رہے ہیں یا ریکویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. استغفر، دس از آلسو اے ورب، مگر ہم اس میں آرڈر دے رہے ہیں. اسی طرح کا ایک ہوتا ہے وَأْمُرْ، حکم دو، اکثر آیات میں ہمیں نظر آتا ہے وَأْمُرْ، حکم دو. نیکسٹ ہے کانا. کانا مطلب ہوتا ہے پاس، جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں واز، ور، اسی طرح سے کانا یہ ہوتا ہے ایک میل کے لیے. ٹھیک ہے. ہی واز مینس کانا، وہ تھا. اب ہے ہوا، جو کہ پہلے بھی آ چکا ہے. ہوا مطلب ہوتا ہے وہ یا اس کا. ٹھیک ہے. ہوا ہوتا ہے وہ یا اس کا. ان کے، دیٹ جسے ہم بولتے ہیں جب ہم کسی ٹو سینٹینسز کو اردو میں انگلش میں ملاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئی ایم ہیئر یا آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ نیو ورک سو دیٹ آئی کین ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے. یعنی ہم اردو میں بھی جب جملے کو ملاتے ہیں تو ہم یوز کرتے ہیں کے، یعنی ان. آگے ہے الا. الا مطلب ہے سوائے. ٹھیک ہے. یعنی ایکسپٹ، دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو الا مطلب ہے وہ والا ایکسپٹ، یعنی سوائے، علاوہ. اب ٹرانسلیٹ کریں گے. ہم نے بجائے ورڈ ٹو ورڈ کرنے کے کچھ پارٹس میں کر دیا ہے، یعنی ہم کلمات یعنی ورڈز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بجائے فریزز کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا ورڈ ہے اللہ. اللہ کے معنی اللہ ہوتے ہیں. اللہ لا الہ، پہلا ہم نے پارٹ لیا ہے اللہ لا الہ. اللہ یعنی اللہ، لا یعنی نو، نہیں ہے، الہ یعنی معبود. یہی ہم نے نیچے لے لیا. اب ہم اس کی میننگ دیکھیں گے. اللہ یعنی اللہ، لا الہ نہیں، الہ معبود. ٹھیک ہے. آگے جائیں گے. الا ہوا، اس پارٹ کو لیا ہے، نیچے ٹرانسلیٹ کریں گے. الا مین سوائے، ایکسپٹ. ہوا وہ یا اس کے، تو سوائے اس کے. الحی القیوم. الحی القیوم مطلب، حی مطلب جو ہمیشہ سے زندہ، اور قیوم کہتے ہیں قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا، یا قائم بذات ہے. اب اس کی ہم پراپر ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. اللہ، چونکہ اب یہاں پہ ورڈ اللہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ڈینوٹ کر رہے ہیں کہ کس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ کے بعد ہم نے خود سے اپنی لینگویج ریکوائرمنٹ کے مطابق اللہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. ٹھیک ہے. ملا لیا. نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو ہمیشہ سے زندہ رہنے والا اور قائم ہے یا قائم رکھنے والا ہے. انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوبارہ سے دیکھیں، بالکل ملتا جلتا ہوا پارٹ ہے، مگر اس میں پہلے کی بجائے بعد میں اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. لا یعنی نو، نہیں، الہ معبود، نہیں معبود، الا سوائے اللہ، نہیں معبود سوائے اللہ کے. واستغفر، وا یاد رہے یہ ٹو ورڈز ہیں. وا مطلب اور، اینڈ. استغفر، تم استغفار کرو، تم توبہ کرو، تم معافی مانگو. یا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ امپیریٹو سینٹینس ہے، امپیریٹو ورڈ ہے، یعنی جس میں ہمیں پتا ہے کہ ہم آپ سے ہی بات کر رہے ہیں. تو تم معافی مانگو، تم توبہ کرو. لی، یہاں پہ 3 لیٹرز ہیں. اگر آپ اس کو بریک کریں اور بریک کر کے دیکھیں تو پہلا لیٹر کیا ہے؟ لی. لی کے میننگ آپ کو پہلے بتایا جا چکے. لی مطلب ہوتا ہے لیے، فار می، میرے لیے، رائٹ. تو لی مطلب ہے فار. ذنب کا مطلب ہے گناہ. ذنبی کہتے ہیں گناہ. اور کا مطلب تمہارا یا تمہارے. ٹھیک ہے. تو لی ذنبک، لیے گناہوں کے تمہارے، یعنی تمہارے گناہوں کے لیے. وہاں اور لل، پھر آ گیا لی. لی مطلب میں آپ کو بتا چکی، لی مطلب فار، لیے. ولل، اور لیے. مومنین یعنی ایمان رکھنے والے مرد، اور مومنات اور ایمان رکھنے والی عورتیں. اب ہم اس کو ٹرانسلیشن اگر دیکھیں تو کیسے کریں گے؟ ملانا چاہیں تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور تم معافی مانگو اپنے گناہوں کے لیے، اور مومنین مردوں کے لیے، مومنین عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کی پراپر ٹرانسلیشن دیکھ بھی لیتے ہیں. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے،
اور تم معافی مانگو اپنے گناہوں کی. اب تمہارے گناہوں کی سے اپنے گناہوں کی کیوں ہو گیا؟ لینگویج ریکوائرمنٹ کے وجہ سے, کیونکہ تمہارے گناہ تو نہیں ہوتے نا, تمہارے گناہوں کے لیے تم معافی مانگو. جب ہم نے تم کا لفظ یوز کر لیا تو تم اپنے گناہ کی معافی مانگو. اور نہ صرف اپنے, بلکہ کتنی خوبصورت آیت ہے, بلکہ مومنین مردوں کی, ایمان رکھنے والے مردوں کے اور ایمان رکھنے والی عورتوں کے لیے بھی معافی مانگو. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں استغفار یا توبہ یا مغفرت کی طلبگاری فقط اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مرحومین مرحومات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کمن اب نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. بہت ہی ایزی سی آیت ہے. ان قارون, ان مینز آپ جانتے ہیں یقیناً, قارون نام ہے, آپ کو بتا چکی ہوں کس کا. کانا, کانا مطلب ہی واز کی میننگ میں ہے تھا. من سے, ٹھیک ہے بتا چکی ہوں, کسی آپشن میں سے کوئی ایک آپ بتاتے ہیں کہ یہ ان سب میں سے ہے, ٹھیک ہے. من مطلب سے, قوم مطلب جماعت, کلاس, نیشن, رائٹ, گروہ. قوم موسیٰ یعنی قوم موسیٰ, جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں قوم موسیٰ سے. اب اگر ہم ٹرانسلیشن کریں, بے شک قارون تھا قوم موسیٰ سے, ٹھیک ہے, ایزی سی ٹرانسلیشن ہے. انشاءاللہ آج کا لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ وہ والی لیٹرز اور وہ والی آیات ہیں جو قرآن میں بار بار بہت مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے. آپ سب سے گزارش ہے اس کو پریکٹس کریں, پیچھے والے لیسنز پہ بھی جا کر کوشش کیا کریں اس کی پریکٹس کرتے رہیں. باقی جن لوگوں نے ہمارا موک ایگزام نہ دیا ہو وہ آرام سے لنک میں جا کر موک ایگزام دیکھ سکتے ہیں اور اسے اٹینڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اپروچ اور ان کی سمجھ مفاہیم القرآن میں کتنی ہے. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. ناز آ جائے سرحان مہدی, دم ناز آ جائے سرحان مہدی, یا مہدی